آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی بتائیے گا کہ ہمارے نصیب میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سارے آپ جیسے لوگ ہی ملتے ہیں؟ اپنے اس نصیب کا ماتم کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ واقعہ کیا ہے۔ کیسر بھائی، آپ کے اس غم میں برابر کا شریک بنتے ہوئے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ان سے رکھی وفا کی امید، جو جانتے نہیں تھے کہ وفا کیا ہے۔ ناظرین، 3 نومبر 2023 میں مذہبی تخلیق کا تصور بمقابلہ نظریہ ارتقاء کے موضوع پر ایک پاکستانی ملحد مصنف اویس اقبال صاحب نے قیصر احمد راجہ کے ساتھ ہونے والی ڈیبیٹ میں اپنے نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے فنڈامنٹلز اور ڈیبیٹنگ آرگیومنٹس کی ماں بہن ایک کر دی۔ نظریہ ارتقاء کے درست ہونے پر دلائل رکھنے کے بجائے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس کا آغاز میں نہ صرف انالوجیکل ریزننگ کی، والدہ اور ہمشیرہ کو وحدانیت پر فائز کیا، بلکہ کچھ سستے ایڈ ہومینن اٹیک بھی کر ڈالے، جیسے غامدی صاحب کو ٹپیکل ملا کہہ کر لفظ ملا کی تصحیح سمجھنا، ہوا کو پسلی سے کیوں نکالا کہ اللہ میاں کے پاس مٹی ختم ہو گئی تھی، کہ اللہ نے کائنات بناتے وقت کن عربی میں کہا تھا، اور ہسٹوریکل بلنڈر مارتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ہفتوں کو 7 دنوں میں اینشین ایجپشینس یعنی کہ قدیم مصریوں نے ڈیوائڈ کیا۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے جنید اور علی، میں نے غامدی صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ تو غامدی صاحب نے ایک ٹپیکل ملا کی طرح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کن فیکون۔ تو میں نے پوچھا غامدی صاحب عربی میں کہا تھا؟ تو نا آڈینس جو بیٹھی تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ میں نے کہا غامدی صاحب خدا کا خوف کریں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک عدم میں بیٹھا ہوا خدا اس کائنات کو وجود میں لیتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے، اگر اس کی کوئی زبان ہے، وہ شبد ادا کرتا ہے، اگر اس نے کوئی شبد ادا کیے، اور وہ ایک 1900 سال پرانی عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے دوران ایک کامیڈی پیٹرن بنانے کی ایک ناکام کوشش تھی، لیکن خیر چلتا ہے، دیٹس لائف۔ بہرحال میں حیران ہوں کہ جب غامدی صاحب نے اویس اقبال کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا، تو اویس بھائی غامدی صاحب کو خدا کا خوف دلانے لگے۔ غامدی صاحب خدا کا خوف کریں۔ حالانکہ اویس بھائی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ غامدی صاحب کوانٹم ویکیوم کا خوف کریں، یا غامدی صاحب ایکس ناہیلو کا خوف کریں، یا غامدی صاحب ایم تھیوری کا خوف کریں، یا غامدی صاحب ملٹا ورس کا خوف کریں، یا اس سابق کائنات کا خوف کریں جس نے مرنے سے پہلے ہماری کائنات کو جنم دیا۔ خیر، اس کا جواب تو اویس بھائی ہی دیں گے۔ بات یہ آتی ہے کہ کیا خدا نے کائنات بنانے کے لیے عربی زبان میں کن کہا تھا؟ اور وہ ایک 1900 سال پرانی عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں عربی تو 1900 سال پرانی زبان ہے۔ اب عرب اکیڈمی کے مطابق عربی تقریباً 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی زبان ہے، تو یہ 1900 کا پریسائز فگر انہوں نے کہاں سے ایجاد کیا، یہ بھی یہی بتائیں گے۔ ہاں، انجینئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو ٹائم کب تک کا دینا ہے۔ ٹائم قیامت تک۔ اوکے جی، تو آ جاتے ہیں لفظ کن کی طرف۔ ناظرین، کن کا یہ صیغہ نہ صرف عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ہیبرو یعنی کہ عبرانی، ارامائک یعنی کہ ارمی، اور اسیرین یعنی کہ قدیم سوریانی زبان میں بھی کسی کام کو پرفیکٹ آرڈر میں کرنے کے لیے یا لانے کے لیے ایٹیمالوجی میں ایک پریمیٹیو روٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب ان کا یہ سوال پوچھنا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن عربی میں کہا تھا، تو اویس بھائی کا یہ سوال پوچھنا اور بفقریہ یہ بتانا کہ میرے سوال پر آڈینس ہنس پڑی، سوائے خوش فہمی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے سوال پر نہیں جناب، عقل پر ہنسی تھی۔ اس بات کو اس طرح سمجھی کہ قرآن میں سورہ نازعات میں فرعون کے بارے میں آتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، کہ اس نے یعنی کہ فرعون نے فوراً یہ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں یا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اب اگر اویس اقبال یہ پوچھیں کہ فرعون تو قدیم مصری زبان بولا کرتا تھا، تو اس نے عربی میں انا ربکم الاعلی کہا، تو یہ کس قدر جاہلانہ اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ اور بالفرض ہم قرآن میں واقعی اویس اقبال کے مطالبے کے تحت اگر ایجپشین ہیروگلیفکس داخل کر دیتے ہیں تو قرآن کچھ یوں دکھے گا۔ یہی وہ بات ہے جس پر قیصر بھائی نے اپنی شروعاتی گفتگو میں احتجاج کیا کہ ان کا واسطہ نہ جانے کن کن کمبختوں سے پڑتا ہے کہ جو اپنا شجرہ نسب بندر سے ملانے کے چکر میں اپنا دماغ کا بھی ارتقا کر کے اس کو بندر جیسا بنا دیتے ہیں۔ ابے تو ہم لوگ کو لفٹ دینے کے لیے بنایا، ٹارچر کرنے کے لیے؟ اڑی بابا، تیری اڑی بابا کے بچے کیوں اس مردے میں انگلی کر رہے ہیں؟ ہاں، 4 پہیوں میں نہیں 4 قدموں میں جانے کے لائق ہے، تھپڑ مارو پکڑ کے۔ اڑی بابا، ارے کیا اڑی بابا ہاں؟ چلتی تو ہے نہیں اڑی بابا۔ کریشنزم میں ایک جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو علماء ہیں وہ باقاعدہ ایوولوشن کے حق میں دلائل دیتے ہیں،
اور میرے پاس ان لوگوں کے باقاعدہ یہاں پر نام ہیں جن میں کنار تسلیمان ہیں، جن میں محمد گیلان ہیں، جن میں ایک ترک عالم ہیں یاسر نوری ازترک ہیں، عدنان ابراہیم ہیں، اور پاکستان سے غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں وہ بھی نظریہ ارتقاء کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں پریکٹسنگ مسلم ہیں. سردار جنید جو ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں. ہی از اے فیتھفل پرسن بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ہی تھنکس دیٹ ایولیوشن از ناٹ رانگ. اویس اقبال کی سستی ریسرچ کو 21 اسرائیلی توپوں کی سلامی. اقبال صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں نظریہ ارتقاء کو ماڈرن اسکالرس نے ہلکے ہلکے قبول کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اصل نظریہ ساز جو ہے وہ فرنگی تھے یا لادینی گورے تھے. اقبال صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ڈارون سے تقریباً 500 سے 1000 سال پہلے تک کئی ایسے مذہبی سائنسدان گزر چکے ہیں جنہوں نے ارتقاء کو نہ صرف ایک نظریے کے طور پہ پیش کیا بلکہ اس پر کتابیں بھی لکھی، جیسے انیگزیمینڈر متوفی 546 قبل مسیح، ایمپیڈوکلیس متوفی 434 قبل مسیح، جان رے متوفی سن 1705 جنہوں نے کتاب دا وزڈم آف گاڈ مینیفیسٹڈ ان دا ورک آف کریشن لکھی. اسی طرح کارل لینس متوفی 1778 ہجری نے سسٹما نیچورا نام کی ایک کتاب لکھی. مسلمان سائنسدانوں میں ابن سینا متوفی 1037 ہجری، ابن رشد متوفی 1198 ہجری اور البیرونی متوفی 1048 جیسے اسکالرز جنہوں نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب کتاب الجواہر فی معرفت الجواہر میں کیا جو کہ ڈارون کی پیدائش سے 800 سال پرانی ہے. امریکی ریاست ٹینیسی کے اندر باقاعدہ 1925 کی دہائی میں ایک بایولوجی ٹیچر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے نظریہ ارتقاء کیوں پڑھایا ہے. اچھا، نظریہ ارتقاء کے اوپر مذہبی طبقے کی جانب سے باقاعدہ ایک قسم کی زور زبردستی کی جاتی ہے جہاں بھی مذہبی لوگوں کو اقتدار ملتا ہے. خیر اس وقت یہ میری ڈیبیٹ کا فوٹے نہیں ہے. اچھا، اویس اقبال صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1925 میں یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک ریاست ٹینیسی میں ایک اسکول ٹیچر کو ارتقاء کے نظریے پڑھانے سے روک دیا گیا. بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ حق کے متلاشی بچوں کو سائنس کے علم سے دور رکھا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں انہی مغربیوں نے خود انٹیلیجنٹ ڈیزائن یعنی خدا کا تخلیقی نظریے کو اپنی اکیڈیمیا میں پڑھانے سے بین کر رکھا ہے. مثال کے طور پر سین فرانسسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے بایولوجی پروفیسر ڈین کینیون کو ان کی ٹیچنگ پوزیشن سے اس وقت ریموو کر دیا گیا جب انہوں نے بایولوجی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈارون کی تھیوری میں کچھ لوپ ہولز کے بارے میں بتایا. جارج میسن یونیورسٹی کی ایک بایولوجی پروفیسر کیرولائن کراکر کو ایوولوشن اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ساتھ پڑھانے سے روک دیا گیا اور بعد میں ان کے ٹیچنگ کانٹریکٹ کو رینیو بھی نہیں کیا گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو انہیں یونیورسٹی سے ہی فارغ کر دیا گیا. اسی طرح اوریگن کمیونٹی کالج کے ایک انسٹرکٹر کیون ہیلی کو بایولوجی کلاس سے اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ انہوں نے ڈاروینی نظریہ ارتقاء یعنی کہ ڈاروینین ایوولوشن پر تنقید یعنی کہ کرٹیسزم کیا تھا، حالانکہ اسٹوڈنٹ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک ایکسیلنٹ ٹیچر تھے اور بہت اچھے سے باتیں سمجھایا کرتے تھے. بیلر یونیورسٹی کے ولیم ڈیمسکی، مسیسیپی یونیورسٹی کی نینسی بیل اسٹیٹ یونیورسٹی کا اسسٹنٹ پروفیسر ایرک ہیڈن، یہاں تک کہ ڈاکٹر مارٹن گیسکل جیسے ایسٹرو فزسسٹ کو یونیورسٹی آف کینٹکی کے ڈپارٹمنٹ آف بایولوجی کا ہیڈ بننے کی ریکویسٹ کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کہیں وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈاروینین ایوولوشن پر تنقیدی نظر سے گفتگو کرنا نہ شروع کر دیں، حالانکہ ڈاکٹر گیسکل خود تھیوری آف ایوولوشن کو سپورٹ کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈارونزم کو اپنے بلائنڈ بلیف یعنی کہ اندھا مذہب سمجھتے ہیں. اب اسکرین پر یہ نام اور ان کے کمالات پڑھے. مائیکل روس جو ایک ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک کتاب کی تصنیف کی جس کا ٹائٹل تھا ڈارونزم ایز ریلیجن یعنی ڈاروینی ارتقاء ایک مذہب کے طور پر. اسی طرح لن میرگلس نیو ڈارونزم کو تمام مذہب سے بہتر مذہب سمجھتی ہیں. جولین ہکسلی نے بھی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا ریلیجن وداؤٹ ریولیشن اور وہ ڈارونزم کی طرف ریفر کرتی تھی. انہی کے دادا تھامس ہکسلی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈارونزم از اے یونیورسل ریلیجن یعنی کہ ڈاروینی نظریہ ارتقاء ایک کائناتی مذہب بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ کلنٹن نے جب ڈارونزم کو ترک کیا تو اس کے بارے میں یہ کہا: اگر آپ نے ان کے اس نظریے یعنی کہ ڈارونزم کو عقلی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا تو یہ آپ کو برباد کر دیں گے. میں نے ان کے نظریے یعنی کہ ڈارونزم پر حملہ کیا جو ان کے لیے ایک مذہب جیسی حیثیت رکھتا ہے. اس کی مزید تفصیل آپ یوٹیوب پر میتھمیٹیکل چیلنجز ٹو ڈارونز تھیوری لکھ کر سن سکتے ہیں. بھائی ابھی تو کئی ساری مزیدار باتیں باقی ہیں جن پر خود ہنسنا اور لوگوں کو ہنسانا بنتا ہے. اس لیے اویس اقبال کی بچی کچی جاہلانہ باتیں جیسے حضرت آدم کی زبان کیا تھی، انسان اور چمپینزی کا 99% ڈی این اے ریزیمبلنس، آدم کی نسل چلنے کے لیے بہن بھائی کا انسیسٹ،
No, listen to me. Listen to me. हवा को पसली से क्यों पैदा किया गया और आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा करने का क्या सबूत है, इन सब की चित्रौल लगेगी लेकिन इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और इस बात का भी ध्यान रखें कि इन कंटेंट का मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला करना नहीं बल्कि मालूमाती बातें शेयर करना है। ओ चंदा मेरे जी उस्ताद। भन मिनल ज़वाज।